نہیں ہو سکتا نا. اللہ تعالیٰ پوری مخلوق کو خود پیدا کرے اور کہے کہ اپنا ہادی خود لے آؤ, اپنے میں سے کسی کو بنا لو. بھئی جس کو بنائیں گے وہ بھی تو ہمارے جیسا ہوگا جو محتاج ہدایت ہوگا. اب میں امامت و خلافت کی بحث میں جب آؤں گا تو یہ بیان کروں گا کہ امام کو کیا ہونا چاہیے, معیار امام کیا ہے. وہ اگر یہاں آ کر کسی کے سامنے زانو تلم مستحق کرتا ہے, کسی کی شاگردی اختیار کرتا ہے, تو پھر شاگرد تو استاد پھر زیادہ حقدار ہوگا, اولا ہوگا, حقدار ہوگا کہ اسے خلیفہ مانا جائے, اسے حاکم مانا جائے, اسے امام مانا جائے شاگرد کے مقابلے میں. تو پھر استاد کو زیادہ حق حاصل ہوگا. لیکن مدعیان تسنن بھائیوں کے ہاں مفضول کو افضل پر ترجیح دینا جائز ہے کہ اگر کوئی ایک افضل موجود ہو اور دوسرا مفضول موجود ہو تو مفضول کو ہی حاکم مان لیں, اس کو ہی بڑا بنا لیں, تو یہ کوئی حرج نہیں. ہمارے ہاں یہ بات نہیں ہے. ہم کہتے ہیں کہ نہیں, عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی کہ اعلیٰ کے ہوتے ہوئے ادنا کو, افضل کے ہوتے ہوئے مفضول کو مانا جائے, عالم کے ہوتے ہوئے جاہل کو, یا اعلم کے ہوتے ہوئے عالم کو مانا جائے. نہیں, جو سب سے زیادہ عالم. پیغمبر اکرم نے بہت ساری احادیث میں مبارکہ ہیں جن میں فرمایا کہ اعلمکم اقضاکم ازہدکم اعدلکم علی بن ابی طالب, تم میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی ہے. اب وہ اس سے راہ فرار اختیار کرنے کے لیے ایک انہوں نے اصول بنا دیا تاکہ یہ باتیں ہی ختم ہو کہ یہ حضور نے جو فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ علم رکھنے والا علی ہے, اس بنیاد کو ہی ختم کر دو. کہہ دو کہ کوئی بات نہیں, اگر ایک عالم ہے ایک عالم ہے, عالم کو لے لو, کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. اگر جاہل نہ صحیح تو عالم تو ہے نا, عالم کے ہوتے ہوئے. یعنی یہ نہیں ہے کہ عالم نہیں ہے, عالم کے ہوتے ہوئے خود صحابہ کرام نے بھی تسلیم فرمایا کہ علی عالم ہیں, ہم میں سے اقضا ہیں, زیادہ بہتر قضاوت کرنے والے ہیں, فیصلہ کرنے والے ہیں. لہذا جب ان کا اعتراف موجود ہے تو ہمارے ہاں اصل میں آج ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ مولا علی علیہ السلام کی بیعت کے حوالے سے جو ہم کہتے ہیں نا کہ انہوں نے بیعت نہیں کی ہے, اصل میں اس کا راز یہ ہے کہ یہ ہمارے اصول کے یعنی اصل عقلی کے خلاف ہے. مولا علی کا کسی دوسرے کی بیعت کرنا, خلیفہ اول یا دوم یا سوم یا کسی کی بیعت کرنا, یہ اصول عقلی کے خلاف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ صحابہ کرام خود تسلیم کر چکے ہیں کہ علی ہم میں سے اعلم ہیں. اور اب یہاں کیا کیا, مدعیان تسنن نے اس اصول کو ہی کینچی کر دی, کہا کہ نہیں نہیں نہیں, کوئی ضرورت نہیں ہے, عالم ہو تو عالم ہوتا رہے, بیٹھا رہے, کوئی فرق نہیں پڑتا. فاضل ہو, افضل ہوتا رہے تو کیا فرق پڑتا ہے. چلیے یہ مفضول نہ کہوں تو افضل اور فاضل کا تقابل جب ہو تو یہ کہتے ہیں کہ فاضل کو بھی ہم لے سکتے ہیں, افضل بیٹھا بھی ہو تو کیا فرق پڑتا ہے. یہ بنیادی فرق ہے. یعنی انہوں نے کیا کیا ہے, حضور کی یہ ساری حدیثیں بیکار کر دیں, کہا کہ کوئی نہیں, اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر انہوں نے کہا تو یہ فضائل تھے, یہ تو مناقب تھے, فضائل کو دلیل امامت تھوڑی بیان کیا جاتا ہے. میں یہ اس پر بحث خلافت و امامت میں تفصیل سے بیان کروں گا, مدعیان تسنن کی کتابوں سے اور حقیقی اہل سنت یعنی شیعان علی ابن ابی طالب کی کتابوں سے میں یہ بیان کروں گا. کوشش کروں گا کہ مدعیان تسنن کی کتابوں سے پیش کروں تاکہ ان کی اپنی کتابیں جو ان کے ہاں معتبر ہیں ان سے ہی حوالے ہوں تو زیادہ بہتر ہے. واقعات پیش کروں گا, احادیث پیش کروں گا, اور معاذ اللہ یہ کہنا بالکل توہین رسالت کے باب میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم صرف فضائل بیان کر دیں اور کسی حقدار کا کوئی معیار ان کے ذہن میں نہ ہو اور بس فضائل, یہ بہت اچھا تھا, یہ عابد تھا, یہ زاہد تھا, یہ اسخا تھا, یہ اقوا تھا, یہ عالم تھا, یہ کہتے رہیں. یہ فضائل ہیں بس, اس کا کسی عہدے اور منصب سے کوئی تعلق نہیں ہے. بھائی پیغمبر اکرم اور ہم میں تو یہی فرق ہے نا, ہم جب لوگوں کے اچھے اعمال اچھی صفات کو دیکھتے ہیں تو ان کی تعریف کرتے ہیں. پیغمبر اکرم ایسے نہیں ہیں. پیغمبر اکرم ان کی حیثیت کے مطابق
صفت خیر یا اچھے عمل، حسن عمل کی وجہ سے پیغمبر انہیں عالم نہیں کہتے کہ یہ سب سے بڑا عالم ہے، بلکہ اس کی اس حیثیت کو بیان کرنے کے لیے یہ کیا ہے، وہ فضیلت بیان کرنا صرف بیان فضیلت کی حد تک محدود نہیں ہے، بلکہ بیان حق کی صورت میں ہے، بیان حقیقت کی صورت میں ہے، چونکہ پیغمبر اکرم تو حق بیان کرنے والے ہیں، وہ بیان حق کرتے ہیں، اور وہ انہوں نے بیان حق ہی کیا۔ لہذا ان حضرات نے کیا کیا، اس ثقیفائی نظام کو درست کرنے کے لیے ایک اصول بنا دیا تاکہ یہ عالمیت، افضلیت اور ان چیزوں کا معیار ہی ختم ہو جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصحاب کہ جن کی خلافت کا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مولا علی نے ان کی بیعت کی، وہ تو عالم تھے نہیں، کسی نے بھی ان کی عالمیت کا دعویٰ نہیں کیا، نہ خود انہوں نے کیا نہ کسی اور نے کیا۔ البتہ ان حضرات نے مولا کائنات کی عالمیت کا ادعا ضرور کیا، اعتراف ضرور کیا ہے۔ لہذا ان بعد میں آنے والے حضرات نے کیا کیا، کہا کہ یہ بات ہی ختم کرو، یہ عالمیت اور افضلیت کا چکر ہی ختم کرو، ایک ایسا نظام بناؤ کہ جس میں فاضل و مفضول اور سب حاکم بن سکتے ہوں، ان کا حکم چل سکتا ہو، جو کہ عقل کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، سنت رسول کے خلاف ہے۔ اب یہاں پر میں پھر انہی حوالوں کو چاہتا ہوں آج کچھ حوالے بیان اور کر دوں، اور اس بحث کو سمیٹ کر کسی اور طرف آؤں کہ بحث کا سلسلہ آگے چلے اور معلوم ہو کہ حق کیا ہے۔ ہمارا یہ خدا نخواستہ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہم تو حق بیان کرنا چاہتے ہیں، ہم حقداروں کی توہین برداشت نہیں کر سکتے، ہم حقداروں کے خلاف زبان درازی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم حق کا ساتھ دیتے ہیں اور اہل حق کے حق کا دفاع کرتے ہیں۔ الشہرستانی کتاب الملل والنحل، یہ بھی ان کے ہاں بڑی معتبر تاریخ کی کتاب سمجھی جاتی ہے۔ شہرستانی نے کتاب الملل والنحل میں کی جلد 1 صفحہ نمبر 56 مصر کی چھپی ہوئی ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے ان عمر ضربہ، میں یہ پڑھتے ہوئے سادات سے معذرت چاہتا ہوں، سادات کرام جو اولاد زہرا ہیں وہ مجھے معاف کر دیں، یہ تاریخ کی کتاب کا یہ حوالہ ہے، اگر یہ نہ ہوتا تو میں نہ پڑھتا، مجھے یہاں سادات سے معذرت کرنی ہے کہ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو شاید سادات سن بھی نہ پائیں، مگر میں یہ ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں کہ مولا علی نے خلیفہ اول کی بیعت کر لی تھی، ان کو بتانے کے لیے کہ بیعت لینے کے لیے کیا کچھ کیا گیا، اگر مولا نے بیعت کی ہوتی تو یہ سب واقعات نہ ہوتے۔ سادات کرام سے پھر معافی چاہتا ہوں، میں سادات کی بڑی عزت کرتا ہوں، ان کی خاک پا میرا سرمہ نگاہ ہے، اس لیے کہ ان کی نسبت اولاد فاطمہ ہونے کے حوالے سے سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہے جو ام ابیہا ہیں۔ شہرستانی یہ لکھتے ہیں ان عمر استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، یہ کیا واقعہ ہوا، کس لیے؟ چند دن کی حکومت کے لیے۔